السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہود اور نصارہ کا ذکر کیا گیا کہ یہ اہل کتاب تھے، مگر مسلمانوں اور ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کو افضل قرار دیتے، تو ان کا یہ عمل جہاں باعث حیرت اور باعث تعجب تھا، وہیں باعث لعنت بھی تھا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی کافر و مشرک کو مسلمانوں سے افضل قرار دے تو وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ کسی بھی شکل میں کافر یا مشرک، بت پوجنے والا، پتھر پوجنے والا، درخت پوجنے والا، جادو پر ایمان رکھنے والا، کاہن اور نجومی پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والے سے، نبی پر ایمان رکھنے والے سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمائے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اس ایمان کی وجہ سے، اس نظریے کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی، اور جس پر اللہ کی لعنت برس جائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، مددگار نہیں پائیں گے آپ۔ اللہ کی لعنت کا جہاں ذکر آئے، اللہ کی لعنت کا مطلب کہ اللہ نے ان کو پھٹکار دیا، ذلیل کر دیا، اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا۔ لعنت کا یہی مفہوم ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ کفار کو، مشرکین کو ایمان والوں سے افضل قرار دینے کا یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنی لعنت بھیجی، رحمتوں سے دور کر دیا، ذلیل کر دیا، اور کہا کہ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ وہ ملعون ہے اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، لعنت سب پر نہیں کی جائے گی، جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے وہی ملعون ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ سب پر لعنت بھیجتے چلے۔ لعنت کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کا شکار ہونا، پھٹکار کا شکار ہونا۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت بھیجی اس لیے کہ وہ لعنت کے مستحق تھے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹے فیصلے کی وجہ سے، جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے، جھوٹا انبیاء پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے، ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کو ان سے افضل کہنے کی وجہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جو ملعون ٹھہرے۔ یہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ ملعون ٹھہرے۔ دوسرا مسئلہ، جس پر اللہ لعنت بھیج دے رہا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، ایسا کوئی بھی کام نہ کرے کہ اللہ کی لعنت یا غضب ہو۔ جانتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کس پر آتی ہے؟ یہود و نصارہ پر آئی۔ صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بیان فرمائیں۔ کیا 4 باتیں ہیں؟ پہلی بات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کی اس پر لعنت، یا اللہ نے اس پر لعنت کی جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جانور لے لے، کسی دیوی دیوتا کے استھان پہ ذبح کرے، کسی درگاہ پہ، کسی مزار پہ جب ذبح کرے گا تو وہ ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ جانور ذبح کرنے کی چند صورتیں ہیں، یا تو آپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ذبح کیجیے، جس کی قربانی ایک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت کی، اللہ نے ہمیں ایک جان دی تو بیٹے کی جان ہے، بیٹا پیدا ہوا تو 2 جانور کا ہے، بیٹی ہے تو ایک عقیقے کے طور پہ ہم 2 جانور شکرانے میں ذبح کرتے ہیں، یا آپ اپنی غذا کے طور پہ گوشت کھائیں تو یہ تو جائز صورتیں ہیں۔ شکار کریں، جائز شکار، جائز جانوروں کو وہ کھائیں،
لیکن جانور لے کے مرغا لے کے درگاہ پہ چڑھائیں، مندر پر چڑھائیں، دیوی دیوتا کے یہاں جا کر ذبح کریں. آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کریں گے تو بھی ملعون ہے بندہ، کیونکہ اس جگہ پر اللہ کی لعنت ہے، وہاں نہیں آپ کو ذبح کرنا. لوگ کہیں گے نا ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، درگاہوں پہ جانے والا سجدہ بھی کرتا ہے نا، سجدہ درگاہ کا کرے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کی، چاہے بکرا ذبح کرے، چاہے مرغا، چاہے درگاہوں مزاروں پہ، چاہے دیوی دیوتا کے استھانوں پر. دوسری بات، لعن اللہ من لعن والدیہ، فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت بھیجی جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، اللہ کے نبی ایسا کون بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے گا؟ کہا اس کی شکل یہ ہے، جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، تیز تراری کی وجہ سے اس کو گالی دینے لگتے ہو ماں باپ کی، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کا کیا قصور تھا کہ تم نے اپنی غلط حرکت کی وجہ سے اس سے گالی دلوایا؟ یعنی تم سبب بن گئے اپنی نالائقی کی وجہ سے اپنے والدین پہ لعن طعن گالی بھجوانے کا. تو اللہ کے یہاں یہ بہت خطرناک جرم ہے. یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، کسی کے باپ یا ماں کی گالی دو اور وہ تمہارے ماں باپ کی گالی دے تو وہ گالی تو پلٹ آئی نا. ایسے شخص پر اللہ کی لعنت برستی. تیسرا وہ جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، لعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو پناہ دے، فتنے باز کو، شر پسند کو، آتنکی کو، دھماکے خیز کو. یعنی کوئی ایسا آدمی جو زمین کا امن تباہ کر رہا ہے، کوئی آدمی جسے بم سے اڑانا چاہ رہا ہے پورے شہر کو، آپ اس کی جان بچائیں، گویا آپ اس کی جان بچا کے پورے لوگوں کی جان لے رہے ہیں. تو محدث جو ہے بدعتی، چونکہ دین اللہ کا سنت ہے، شریعت ہے، تو بدعتی شریعت کو تباہ کر رہا ہے بدعت کے ذریعے. اس لیے علماء نے اس سے بدعتی بھی مراد لیا، آتنکی بھی مراد لیا، شر پسند بھی، یعنی امن کو تباہ کر رہا ہے. اور امن اللہ کے دین میں ہے، اسلامی شریعت میں ہے. تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا اللہ کی اس پر لعنت ہوتی. چوتھا وہ شخص جس پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کا نشان بدل دے. کسی کی ایک بالش بھی زمین کسی نے ہڑپ کر لیا تو قیامت کے دن وہ زمین 7 حصہ کر کے، بعض باتوں میں 70 حصہ، 7 حصہ بھی ہے کہ وہ اس کی گردن میں توق کے طور پہ لٹکا دیا جائے گا. 7 حصہ، چونکہ جس طرح آسمان 7 ہے اسی طرح زمین بھی 7 ہے. تو سبع ارضین کا لفظ زیادہ واضح ہے کہ 7 حصہ اس کی گردن میں لٹکا کر کے اور اس کو توق پہنا دیا جائے گا. تو یہ ملعون لوگ ہیں. لعن اللہ من غیر منار الارض. اسی طرح جو گودنا گدواتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہاں یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی گئی اور فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہم نصیرا. اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تیسرا مسئلہ جو شاید سے اور آخری ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ لعنت کے اسباب سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ جب لعنت کا بندہ مستحق ہو گیا تو گویا وہ مردود ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں ڈھانپ لے اور یہود و نصارہ کے جو برے اعمال یا نظریات یا عقائد یا پروپیگنڈے تھے جس کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے، اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے، فساد سے، مکر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے پر قائم و دائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ النساء کی اس آیت کے بعد آیت نمبر 53 کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+ ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں.
جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.